گناہ کی مزدوری۔ ہم بنی نوع انسان پر اس گناہ کے اثر کو کبھی بھی کم نہیں سمجھ سکتے جو آدم اور حوا نے نافرمانی کر کے خدا کے خلاف کیا۔ میں نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج اس موضوع پر بات کروں گا۔ یہاں لکھا ہے جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔ ان کی تعداد، اور یہاں وہ حقیقی طور پر انسانوں کی بات کر رہا ہے، ان کی تعداد سمندر کی ریت کی مانند ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ اس بات سے آگاہ ہو جاتے ہیں کہ ان 1000 سال سے متعلق پیشن گوئیوں کے مطابق 1000 سال میں بہت سارے لوگ پیدا ہوں گے اور معمول کی عمر سے کہیں زیادہ دیر تک زندہ رہیں گے، لہذا ان 1000 سالوں میں آپ لوگوں کو ناقابل یقین حد تک تیزی سے بڑھنے کی توقع کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ گزشتہ سالوں میں کیا کچھ ہوا۔ ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور یہ شہر ممکنہ طور پر یروشلیم ہوگا جہاں یسوع مسیح حکومت کر رہا ہوگا، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ وہ لاجواب الفاظ ہیں، اور جو سوال میں نے یہاں اٹھایا وہ یہ ہے کہ 1000 سال کے آخر میں یہ واقعہ کیسے ظاہر کرتا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس بارے میں سوچیں۔ یسوع مسیح یروشلیم میں زمین پر حکومت کر رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح ہے، وہ اس کی قدرت کو جانتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر بھی آخر میں جب شیطان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اسے مسترد کرتی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے گناہ کی طاقت۔ اگر شیطان کو پابند کیا گیا تھا، لیکن گناہ اب بھی لوگوں کی زندگی میں سرگرم تھا۔ یہ ہماری توجہ رومیو 3 کی 23 کی طرف مبذول کرواتی ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ رومیو 6:23 گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور یہ ہمیں رومیو میں ایک بہت ہی دلچسپ حوالہ کی طرف لے جاتا ہے۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، وہ آدمی کون تھا؟ وہ آدم ہے، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اس گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس طرح موت تمام آدمیوں میں پھیل گئی کیونکہ سب نے گناہ کیا۔ لہذا اگر شیطان باندھ دیا گیا، پھر بھی آپ میں گناہ کرنے کی قوت ہے۔ آپ رومیو 5 میں پڑھتے ہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا،
वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। लेकिन गलती मत कीजिए, क्योंकि आप इस हवाले को लेकिन गलती मत कीजिए क्योंकि आप इस हवाले की बुनियाद पर यह कह सकते हैं कि यह आलमगीरियत की तालीम है। वो गुनाह आदम के जरिए दुनिया में दाखिल हुआ, सब ने गुनाह किया, इस गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन यीशु मसीह सलीब पर मर गया और दोबारा जी उठा, और इस एक अमल की वजह से हर एक के लिए जिंदगी बख्श रास्तबाजी मौजूद है। दूसरे लफ्जों में, उसकी मौत और जी उठने के सबब से सबको निजात मिलेगी। और पौलुस इस बात की तालीम नहीं दे रहा, क्योंकि जिस पर हमने अभी बात की है, इस अजीम मंजर में आपने देखा कि अगर शैतान 1000 साल के लिए बंधा हुआ था, लेकिन एक बार जब शैतान को छोड़ा गया और वो बाहर निकला, तो लोगों की एक बड़ी भीड़ अभी तक अपनी बेएतकादी में है, और वो यीशु मसीह को मुस्तरद करते हुए शैतान के पीछे चल पड़ी। ये गुनाह की ताकत है जो अभी तक दुनिया में सरगर्म है, और ये गुनाह की ताकत है जो अभी तक दुनिया में सरगर्म है, और हम सब ने गुनाह की ताकत देखी है, यहां तक कि एक ऐसी कौम में जिसमें हम रहते हैं समझा जाता है कि वो इब्रानी मसीही रवायत से मुतासर है, ये देखने के लिए कि गुनाह की ताकत और लोग क्या करेंगे और जिसमें तनज़ली हो सकती है।